اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو ایک باشعور مخلوق بنایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے وسیلہ سے، جن کے طفیل اس باشعور مخلوق تک اللہ رب العزت کی ہدایت کا پیغام پہنچا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام تر مخلوقات پر تصرف عطا فرمائے پروردگار نے انسان کو خلقت کے ٹائم سے ہی۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اسے حاکمیت عطا فرمائی ہے، اس کی فطرت میں حاکمیت ہے، اب یہ اپنی فطرت کو قائم رکھتا ہے یا کسی کی غلامی اختیار کر لیتا ہے۔ آج اپنی قوم، میں اپنی پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، اس قوم کو ایک ایسا ملک اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ جو تمام تر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اگر اس ملک کے وسائل کو دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی بندہ مان نہیں سکتا کہ یہ ملک کسی کا مقروض ہو سکتا ہے یا یہ ملک غریب ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہے، مقروض بھی ہے، غریب بھی ہے، ترقی پذیر ممالک میں سے ہے۔ تو اتنے وسائل ہونے کے باوجود یہ ملک ترقی پذیر ممالک میں کیوں ہے؟ یہ ملک مقروض کیوں ہے؟ یہ ملک غریب کیوں ہے؟ تو کم سے کم میری اس قوم کا ہر غیور انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اس ملک کو غریب کیا گیا ہے، اس ملک کو مقروض کیا گیا ہے، اس ملک کو ترقی پذیر ممالک کے صف میں رکھا گیا ہے۔ اب رکھا کس نے؟ جس نے بھی رکھا ہے کم سے کم اسے ہم محب وطن نہیں کہہ سکتے، اس قوم کا ہمدرد نہیں کہہ سکتے۔ تو جو ہمدرد نہ ہو، جو محب وطن نہ ہو، پھر اس سے نفرت بنتی ہے نہ کہ محبت، پھر اس سے دوری بنتی ہے نہ کہ قربت۔ لیکن سب کچھ ہی الٹ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور جب اس ملک کی عوام کی حالت دیکھتا ہوں اور ملک کی حالت دیکھتا ہوں تو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا نا، وہ ایز اے نیشن دیکھا تھا، ہمیں ایک قوم کے طور پر دیکھا تھا ڈاکٹر حضرت علامہ اقبال نے، محسن ملت نے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج تک وہ قوم نہیں بن پائے۔ اگر کسی کو قوم نظر آئی ہے تو خدا رہا مجھے ضرور دکھائے۔ مجھے قوم نظر نہیں آئی، مجھے جتھے ضرور نظر آئے، مجھے گروہ ضرور نظر آئے ہیں۔ کوئی کسی کا جتھا ہے، کوئی کسی کے جتھے میں شامل ہے، کوئی کسی کے جتھے میں شامل ہے، اور یہ جتھے جن کے ہیں یہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہی احباب ہیں میرے محترام جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کو غریب کیا۔ ملک سے مراد زمینیں نہیں غریب ہوا کرتی، ملک سے مراد ہوتا ہے اس ملک کے باسی، اس ملک میں رہنے والی قوم۔ اس قوم کو لوٹا ہے جن لوگوں نے، اس قوم کو غریب کیا ہے جن لوگوں نے، اس قوم کو مقروض کیا ہے جن لوگوں نے،
ان کی پوجا کرسے سے چلی آ رہی ہے، جاری تھی، ہے، اور یہی صورتحال رہی تو آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا۔ وہ لوٹے جا رہے ہیں، ہمیں مقروض کیے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس ملک کو مقروض کر رہے ہیں، اتارے گا کون، اس قوم کی گزرے گی کیسے، نسلیں مقروض کر دیں ان لوگوں نے ہماری۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ جو جمہوریت ہے نا نام نہاد جو ہم پہ مسلط ہوئی ہے، یہ ایک عذاب تو کہہ سکتے ہیں، جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت ہے جمہور سے، یعنی قوم کا فیصلہ، قوم کی رائے۔ یہاں قوم کو اہمیت کب دی جاتی ہے؟ صرف دو موقعوں پہ قوم کو اہمیت دیتے ہیں یہ لوگ، گنے چنے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں یہ لوگ، جنہوں نے پوری قوم کو جگہ مال بنایا ہوا ہے۔ پوری قوم، دکھ کی بات یہ ہے، پوری قوم کٹ پتلی بنی ہوئی ہے، جو جس طرح جس وقت چاہتا ہے اپنی انگلیوں کے اشارے پہ وہ نچا لیتا ہے اور پوری قوم ناچنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ہیں کون؟ ان لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس قوم کو پوری دنیا میں ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ دو موقعوں پہ یہ قوم کو عزت دیتے ہیں، اور ان دو موقعوں پہ ان کا قوم کی طرف جھکنا، قوم کی طرف متوجہ ہونا اس قوم کے لیے یہ سب سے بڑا اشارہ ہے اپنی قوت اور طاقت کو سمجھنے کے لیے کہ اگر قوم ان لوگوں کو گھاس نہ ڈالے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سے دو موقعوں پہ یہ قوم کی طرف بھاگتے ہیں؟ پہلا موقع جب ان کو کرسی چاہیے ہو، دوسرا موقع جب ان کی کرسی خطرے میں ہو۔ بس یہ دو موقع، اس کے علاوہ اس قوم کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں۔ پچھلے ادوار میں جن لوگوں نے اس قوم پہ ظلم کیا، اس قوم کو لوٹا، اس قوم کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا، ان سبھی محبتیں ہیں اس قوم کو۔ میں ان جتھوں کو اکٹھا کر کے ایک قوم کے طور پر بات کر رہا ہوں، ویسے قوم ہے کوئی نہیں، جتھے ہی ہیں۔ کچھ جتھے ان کے ہمدرد ہیں، اور ایک ان سب سے ہٹ کے آیا جسے محبتیں ملیں، جس نے اس قوم کے حق کی بات کی، ہمارے رائٹس کی بات کی، اسے محبت ملی، سپورٹ ملی۔ جب وہ برسر اقتدار ہے نا، تو اس صاحب نے، اس گروہ نے جتنا ظلم اس قوم پہ کیا ہے، وہ جو پہلے ظالم گزرے ہیں نا ان کے ظلم بھول گئی ہے یہ قوم۔ ہر چڑھتے دن کے ساتھ ایک نیا چانٹا قوم کے منہ پہ، کبھی ٹیکس کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں۔ کوئی اہمیت دی نہیں گئی قوم کو، یہاں تک لے آئے کہ لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دیں، لوگوں کے گھروں میں بھوک ناچنے لگی، لوگوں کے گھروں میں فاقے گھر کر گئے۔ لیکن اس گروہ کو ترس کوئی نہیں آیا، لوگوں سے ایک وقت کا کھانا بھی چھین لیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، اس قوم پہ جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جب پھر وہ لٹیرے آمنے سامنے آئے تو پھر وہ جتھے اکٹھے ہو گئے، کوئی جتھا کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے دفاع کے لیے نکلا ہوا ہے، کوئی کسی کے دفاع کے لیے نکلا ہوا ہے، اور جس نے چانٹے مار مار کے منہ لال کیا ہوا ہے، ابھی تک چہرے سے زردی نہیں گئی جس کے چانٹوں کی، اس کے بھی حامی نکلے ہوئے ہیں جتھے۔ اپنے بچوں کا کوئی احساس نہیں ہے، اپنے گھروں کا کوئی احساس نہیں ہے،
اپنے وطن کی سلامتی کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ لٹیرے آپس میں ٹکرانے لگے ہیں کرسی کے لیے، قوم کے لیے کوئی نہیں نکلا. جتھے نکلے ہوئے ہیں، یہ قوم جتھوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اور آنے والے دنوں میں ایک ہی میدان ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، ڈی چوک اسلام آباد. ان لٹیروں پہ اللہ کی لعنت ہے. انہیں اس عوام پہ ترس نہیں آتا. انہوں نے وہ میدان اکھاڑا بنانے کے لیے کال دے دیے ان جتھوں کو جنہیں شعور کوئی نہیں ہے. ان لٹیروں کے کہنے پہ وہ گھر سے نکل کے کچھ ادھر پہنچ چکے ہیں، کچھ دوسرے لٹیروں کے کہنے پر وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی پہنچ جائیں گے. ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے. ابھی ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں. او بھائی خدا کا خوف کرو. ایک لٹی ہوئی قوم ہو، ڈاکوؤں کے لیے لڑ رہے ہو، ڈاکو کے لیے لڑنے جا رہے ہو، ڈاکو کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہو. ڈی چوک میں دعا کر رہا ہوں، میرا مالک میرے وطن کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان شیطانوں کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھ. میری قوم کو شعور دے، میری مظلوم قوم کو عقل سلیم سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. اب یہ وہاں ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے سے. یعنی اب ان کو اس لٹی ہوئی قوم کے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے. ایک بدبخت اپنا جتھا لے کے ڈی چوک پہ، دوسرا اس کا مخالف وہ اپنا جتھا لے کے خون گرما کے وہ بھی وہی پہ جانے کا کہہ رہا ہے، تیسرا بھی اپنے جتھے کو وہی پہ جانے کا کہہ رہا ہے. عوام میں کیوں تصادم کرانا چاہتے ہو؟ آپس میں لڑو نا. اپنی تو نسل بھی پیاری ہے تمہیں، اپنا پیسہ بھی پیارا ہے. اس قوم کی سربراہی کو وہ بھی تمہیں شوق ہے. کچھ خدا کا خوف کریں، کم سے کم عوام عقل سے کام لے. خدا آپ کو ان چال بازوں کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.